بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربی کوڈ نمبر 4904 کے تحت پڑھائی جانے والی کتاب المصادر فی اللغۃ والادب کے یونٹ نمبر 1 اور دوسرے یونٹ کے کچھ حصہ یعنی مجموعی طور پر 1.5 یونٹ کا تعارف جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اس لیکچر میں۔ سب سے پہلے یونٹ نمبر 1 کے صفحہ نمبر 7 پر تعریف المصدر سے دیکھیں۔ یہاں سے مصدر کی پہلے صرفی و لغوی تحقیق پیش کی، اس کے بعد مصدر کی جمع بتائی ہے کہ مصدر کی جمع مصادر ہے۔ مصدر کو جب بطور اسم مکان کے دیکھتے ہیں تو آپ کا کوڈ فرماتا ہے کہ مصادر الطاقت الدخلی یعنی توانائی کی آمدنی کے ذرائع۔ صفحہ نمبر 8 کی چوتھی سطر پر دراصل مصدر کی 2 بنیادی اقسام پر بات کر رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ المصادر الاولیۃ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مصادر اولیہ میں ایسی بنیادی معلومات اور بیانات شامل ہوتے ہیں جو کہ لیے جاتے ہیں موضوع کے متعلق تجزیوں اور اعداد و شمار سے۔ اس کے بعد المصادر الثانویہ یعنی دوسرا ماخذ۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں موضوع سے متعلق مخصوص تبصرے اور وضاحتیں شامل ہوں۔ مصادر اور مراجع قبل از اسلام شاعری کے ماخذ بھی اس میں شامل ہوں تو ایسے مصادر جو ہے نا ثانوی مصادر کہلاتے ہیں۔ پھر آگے اصطلاحاً پر آ جائیں تو اصطلاحاً کا مطلب یہ ہے کہ اصطلاحی تعریف۔ پہلے نمبر پر دیکھیں تو مصدر وہ جگہ ہے جس کی طرف سب سے اعلیٰ اور پہلی چیز لوٹائی جاتی ہے۔ مصدر مرجع کے برابر ہے اور مصدر بڑھ کر ہے مرجع سے اس اعتبار سے کہ مصدر میں رجوع بنیادی چیزوں سے منسلک ہے۔ آگے تعریف المرجع سے مرجع کی تعریف کر رہے ہیں کہ لفظ مرجع یہ اسم مکان کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ عربی لغات میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے مکان یا وہ مقام جس کی طرف رجوع کرے یا لوٹے کوئی شخص یا کوئی چیز یا کوئی معاملہ۔ آگے آپ صفحہ نمبر 9 پر آ جائیں تو یہاں پر مصدر اور مرجع کے درمیان فرق کو بیان کر رہے ہیں کہ مصدر اور مرجع کا لفظ ایک سے زیادہ شعبوں میں 2 الگ الگ اصطلاحات کے طور پر استعمال کیا گیا جن کے اپنے معنی ہیں اور ہم نے 2 مختلف معنی لیے: تاریخی مطالعہ، ادب کی تاریخ کا مطالعہ، اور علمی مطالعہ میں۔ محققین نے ان مطالعات میں موضوع سے متعلق معلومات فراہم کرنے میں بالواسطہ اور بلا واسطہ کی بنیاد پر مصدر اور مرجع کے درمیان فرق کیا ہے۔ ان کے خیال میں مصدر وہ کتب یا تحریریں ہیں جو اس دور سے ہم تک پہنچی ہیں جن کے حالات کا ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ تحریریں مصادر ہیں جو تحقیقی مواد بنی۔ مراجع وہ ثانوی یا معاون کام ہیں جن کو تحقیق کے موضوع پر معلومات کی تکمیل یا تقابل، ربط، تجزیہ اور تشریح کے مقاصد کے لیے اضافی معلومات حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صفحہ 10 کے درمیان میں ایک پیراگراف اہم ہے، اس کا مفہوم سمجھ لیں، باقی اس صفحہ کو اختصار کے پیش نظر بیان میں نہیں کروں گا۔ وہاں پر یہ جو چیز میں صفحہ 10 پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فالفرق بین المصادر والمراجع۔ فالفرق بین المصادر والمراجع، یہاں سے دیکھیں تو مصادر اور مراجع کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق یہ ہو سکتا ہے کہ مصدر وہ بنیادی لٹریچر یا تحریریں ہیں جن میں تحقیقی مواد پر انحصار کیا جاتا ہے، جبکہ مراجع وہ کتابیں اور ثانوی تحقیق ہیں جن پر انحصار مصادر کی نسبت کم ہوتا ہے۔ اب اختصار کے پیش نظر صفحہ 11 پر آ جائیں تو یہاں پر ایک عنوان آپ کو نظر آ رہا ہے: خلاصۃ المصادر والمراجع والفرق بینہما، یعنی مصادر اور مراجع کا خلاصہ اور ان دونوں میں فرق۔ یہاں 2 چیزیں اس عنوان کے تحت بیان کر رہے ہیں، ایک ہے مصادر اور مراجع کا خلاصہ اور دوسرا ہے ان دونوں کے درمیان فرق۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ مصادر وہ اصول ہیں جن سے معلومات اصلیہ حاصل کرنے میں کسی دشواری کا سامنا کیے بغیر افکار میں جامع تحقیق کے مقصد کو پورا کیا جاتا ہے۔ جہاں تک مصادر کا تعلق ہے یہ ایک کتاب یا کتابوں کا گروپ ہے جن کا سہارا لے کر مخصوص معلومات حاصل کی جاتی ہیں،
تاکہ کتاب کو مکمل پڑھنے کی ضرورت کے بغیر اٹھائے گئے مسائل کا حل کیا جا سکے، یعنی کتاب کو مکمل پڑھے بغیر جو ہے مسئلہ حل ہو جائے۔ آگے کہتے ہیں یرجع المرجع للمصدر وليس العكس، یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مرجع مصدر کی طرف لوٹتا ہے، اس کے برعکس نہیں ہے۔ اختصار کے پیش نظر صفحہ نمبر 12 پر اہمیت المصادر فی البحث العلمی سے دیکھیں۔ اب اہمیت المصادر فی البحث العلمی کے اندر جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ علمی تحقیق میں مصادر کی اہمیت، مصادر اور مراجع محقق کے سائنسی علم کو تقویت بخش بنانے میں، یعنی طاقتور بنانے میں اپنی نمایاں اور مؤثر اہمیت کی وجہ سے ممتاز ہیں۔ میں یہ بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ مصادر اور مراجع محقق کے سائنسی علم کو تقویت بخش بنانے یا طاقتور بنانے میں اپنی نمایاں اور مؤثر اہمیت کی وجہ سے ممتاز ہیں، سائنسی تحقیق اور طریقہ کار کے اعتبار سے۔ اب پہلے تو یہ بتایا کہ ممتاز ہے، پھر یہ بتایا کہ یہ ممتاز کیوں ہے۔ ممتاز اس لیے ہے کہ سائنسی تحقیق اور طریقہ کار کے اعتبار سے یہ ممتاز ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 13 پر دیکھیں تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مطلوبہ معلومات تک رسائی اور وقت کی بچت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو اجاگر کرنے کے لیے عنوانات کی فہرست بنانا اور کوشش، یعنی وقت کی بچت اور وقت کی بچت کے اندر جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو نمایاں کرنے کے لیے عنوانات کی ایک فہرست بنانے کی کوشش کرنا۔ آگے فرماتے ہیں زیر تحقیق مسئلے سے متعلق تمام عنوانات کو شامل کرنا، یعنی جس مسئلے پر تحقیق کی جا رہی ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے سے متعلق تمام عنوانات کو شامل کرنا، جو اس مسئلے کے متعلقہ عنوانات ہیں، ریلیٹڈ عنوانات ہیں اس مسئلے کے، ان تمام عنوانات کو شامل کرنا تاکہ مناسب طریقے سے حل کیا جا سکے مسئلے کا تمام پہلوؤں کا درست شکل میں۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں زیر تحقیق مسئلے سے متعلق تمام عنوانات کو شامل کرنا تاکہ مناسب طریقے سے حل کیا جا سکے تمام پہلوؤں کا درست شکل میں۔ مرجع اور مصدر قیمتی معلومات سے بھرا ہوا ہے جس کی محقق کو ضرورت ہے۔ ماخذ اور حوالہ جات کو ایک پل سمجھا جاتا ہے جس میں موجودہ تقویم کے ساتھ ماضی کے واقعات کی دستاویز کی جاتی ہے۔ اس سے آگے آپ کو ایک عنوان نظر آ رہا ہے الاقتباس من المصادر والمراجع، تو یہاں سے دیکھیں کہ الاقتباس من المصادر والمراجع، یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مصادر اور مراجع سے اقتباس کرنا، تو یہاں اس کے تحت دوسرے اور تیسرے نمبر کو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ متن کو دوبارہ شکل دینے کے بغیر، لکھے بغیر قوسین میں نہ رکھنا تاکہ محقق پر دھوکہ دہی کا الزام نہ لگے۔ تیسرے نمبر پر، یہ دوسرا نمبر تھا، تیسرے نمبر پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ مرکزی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے متن کا خلاصہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ متن کا خلاصہ کر رہے ہوں اور جو مرکزی نقطہ نظر ہے اس کو آپ ملحوظ خاطر نہ رکھیں تو پھر آپ کا خلاصہ ہی درست نہیں ہوگا۔ اس لیے تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مرکزی خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے متن کا خلاصہ کریں۔ صفحہ 14 پر زبان کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے لغت کی لغوی و صرفی تحقیق کی ہے، اس کے بعد اصطلاحاً کا عنوان قائم کر کے اس سے اصطلاحی تعریف کر رہے ہیں لغت کی۔ پہلے نمبر پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ زبان کی تعریف اور مفہوم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، یعنی زبان کی تعریف اور اس کا مفہوم جو ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کی تعریف اور مفہوم کے بارے میں علماء میں سے اکثر نے اپنے خیالات اور نظریات جو ہیں وہ مختلف انداز میں پیش کیے ہیں۔ بہرحال کوٹ کے مطابق یہ ہے کہ زبان کی تعریف اور مفہوم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے
اور زبان کے مفہوم پر کوئی جامع اتفاق نہیں ہے، یعنی ہر کسی نے اپنے نظریے اور سوچ کے مطابق مفہوم اور تعریف کی ہے۔ بڑی تعداد میں تعریفوں کی وجہ زبان اور بہت سے علوم کے درمیان تعلق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ علماء کا زبان کی تعریف اور مفہوم پر اختلاف کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ بتائی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان اور بہت سارے علوم کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، جس کی وجہ سے اکثر علماء کی تعریف لغت کی اور لغت کے مفہوم جو ہے ان کا بیان کردہ آپس میں نہیں ملتے، یعنی اختلاف ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جائیں تو یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ لغت کے وہ مطابقت پذیر ڈھانچے اور تلفظ کے ساتھ صوتی علامتوں کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اب یہاں پر صوتی علامتوں سے مراد آواز کی علامتیں ہیں، صوتی علامتوں سے مراد آواز کی علامتیں ہیں۔ اگر آپ صوتی علامتوں کی مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ایک اور لیکچر ہے علم العروض والاصوات، تو آپ اس پر جو ہے نا جا کر، وہ ایم اے کا میرے خیال سے کوڈ ہے یا بی ایس کا، مجھے کنفرم نہیں ہے، بہرحال آپ میرے چینل پر دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً وہ لیکچر ملے گا۔ اس پر 1 گھنٹے کا پورا لیکچر ہے، بہت ہی زبردست ہے، آپ اسے دیکھ لیں تو آپ کے کافی سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اس سے مدد لے کر۔ اب تیسرے نمبر پر آ جائیں تو تیسرے نمبر پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ زبان کو پہچانا جاتا ہے علامتوں اور اشاروں کے مجموعہ کے طور پر۔ علامتوں اور اشاروں کے مجموعہ کے طور پر زبان کو پہچانا جاتا ہے جو ایک شخص بات چیت کے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر دیکھیں تو چوتھے نمبر پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ زبان معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان تفہیم کا ذریعہ ہے، یعنی زبان معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان تفہیم کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے ایک ذریعہ ہے۔ معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کو کیسے سمجھتے ہیں، کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو زبان کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا کوڈ کہہ رہا ہے کہ جی زبان معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان تفہیم کا ایک ذریعہ ہے، اور ہر معاشرے کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ صفحہ 15 پر تعریفات بعض العلماء سے دیکھیں۔ تعریفات بعض العلماء کے تحت علماء نے جو لغت کی مختلف تعریفیں کی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ جی علماء کا اختلاف ہے تعریفوں کے اندر، لیکن آگے پھر وہ چند ایک تعریفیں جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں، اگرچہ اختلاف ہے لیکن چند ایک تعریفیں ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی تعریف، زبان کی تعریف کرنے والے پہلے عرب عالم ابو الفتح عثمان ابن جنی نے اپنی کتاب الخصائص میں زبان کی جو تعریف کی ہے وہ اکثر موجودہ تعریفوں کا احاطہ کرتی ہے، یعنی علامہ ابن جنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے لغت کی، وہ ہمارے پاس موجود جو تعریفیں ہیں لغت کی ان اکثر تعریفوں کا احاطہ وہی ایک ہی تعریف کرتی ہے جو عرب عالم ابو الفتح عثمان ابن جنی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اب علامہ ابن جنی رحمۃ اللہ علیہ زبان کی تعریف میں کہتے ہیں، در حقیقت وہ آوازیں ہیں جن کے ساتھ تمام لوگ اپنے مقاصد کا اظہار کرتے ہیں۔ اب علامہ ابن جنی کے نزدیک زبان کی تعریف کیا ہے؟ علامہ ابن جنی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زبان کی تعریف یہ ہے کہ وہ آوازیں جن کے ساتھ تمام لوگ اپنے مقاصد کا اظہار کرتے ہیں۔ اب آپ کو جو دوسرے نمبر والی تعریف نظر آ رہی ہے آپ کے کنٹینٹ میں، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اعتبار سے زبان صوتی علامتوں کا نظام ہے، یعنی انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے اس کے نزدیک لغت کسے کہتے ہیں؟ جب علماء نے دیکھا تو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق زبان جو ہے وہ صوتی علامتوں کا نظام ہے۔ اب میں نے پہلے عرض کیا کہ صوتی علامتوں پر باقاعدہ جو ہے علم العروض والاصوات کے تحت جو ہے وہ لیکچر موجود ہے، اسے دیکھیں، آپ کو مزید مناسب طریقے سے سمجھ آ جائے گی بات۔
تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں تو کہتے ہیں امریکی انسائکلوپیڈیا میں زبان کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔ اب وہ امریکی انسائکلوپیڈیا میں زبان کی تعریف کس طرح کی گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ زبان روایتی صوتی معلومات کا ایک نظام ہے۔ زبان روایتی صوتی معلومات کا ایک نظام ہے۔ اب ابن جنی کی تعریف کی روشنی میں آگے فرماتے ہیں، ابن جنی کی تعریف کی روشنی میں زبان کا مطالعہ زبان کا مطالعہ اس حقیقت پر مبنی ہے۔ ابن جنی کی تعریف کی روشنی میں زبان کا مطالعہ اس حقیقت پر مبنی ہے کہ وہ بولی جانے والی آوازیں ہیں، نہ کہ لکھے جانے والے حروف۔ یعنی ابن جنی نے جو تعریف کی ہے وہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ اکثر تعریفوں کا احاطہ کرتی ہے، آخر میں پھر وہی لائے کہ ابن جنی کی تعریف کی روشنی میں جو ہے زبان کا مطالعہ اس حقیقت مبنی ہے کہ وہ بولی جانے والی آوازیں ہیں، نہ کہ لکھے جانے والے حروف۔ اختصار کے پیش نظر آگے صفحہ نمبر 16 پر جتنی تعریفیں کی گئی ہیں ان کو بیان میں نہیں کروں گا، آپ صفحہ کے آخر میں خصائص و وظائف اللغہ سے دیکھیں۔ اب خصائص و وظائف اللغہ سے زبان کی خصوصیت اور افعال جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے جو ہے یہ فرما رہے ہیں اس کی خصوصیات یہ ہے۔ اب خصوصیات جو ہے آپ صفحہ 17 پر زبان کی خصوصیات اور افعال کو دیکھیں، صفحہ 17 کے اوپر آ جائے، 17 صفحہ پر۔ سب سے پہلا نمبر جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے حروف اور الفاظ کو ترتیب دینے کا ایک مخصوص نظام ہے۔ اس کے حروف اور الفاظ کو ترتیب دینے کا ایک مخصوص نظام ہے اور یہ سیکھنے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی زبان کے حروف اور الفاظ کو ترتیب جو دیا جاتا ہے، اس کے ترتیب دیے جانے کا ایک مخصوص نظام ہے، اور یہ نظام جو ہے یہ ایسے نہیں حاصل ہو جاتا بلکہ اسے باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اس کے حروف اور الفاظ کو ترتیب دینے کا ایک مخصوص نظام ہے اور یہ سیکھنے کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اب دیکھیں تو دوسرے نمبر کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم ہیں جو سننے والے، اس کے معنی اور مفہوم ہیں جو سننے والے، کہنے والے، پڑھنے والے اور لکھنے والے کے ذریعے سمجھے جاتے ہیں اور جانے جاتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں لکھنے والے کے ذریعے سمجھے جاتے ہیں اور جانتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسے دوسری زبانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ چوتھے نمبر کا مفہوم یہ ہے کہ پیغام کا مواد اتصال کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے۔ رسالہ کا مواد یعنی پیغام کا مواد اتصال کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ پانچواں نمبر اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک سماجی رجحان سمجھا جاتا ہے جس کی خصوصیت عدم استحکام ہے۔ یہ ایک سماجی رجحان سمجھا جاتا ہے جس کی خصوصیت عدم استحکام ہے۔ یہ بات میں اپنے جو ہے اس یوٹیوب چینل پر دوسرے لیکچرز کے اندر جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے عرض کر چکا ہوں۔ اب چونکہ 1 گھنٹے کا لیکچر میں بنانے لگا ہوں 4904 کا، اور یہ مشکل کوڈ ہے، تو اس لیے میں یہاں مین نکات عرض کر رہا ہوں۔ یہ ایک 5ویں نمبر پر فرما رہے ہیں کہ یہ ایک سماجی رجحان سمجھا جاتا ہے جس کی خصوصیت عدم استحکام ہے۔ میں نے ایک لیکچر میں عرض کیا تھا کہ زبان جو ہے یہ مرور زمانہ کے ساتھ، زمانے کے چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے ترقی پائی ہے، یہی اس کی خصوصیت ہے۔ یہ اب زمانے کے چلنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترقی پانا یہ اس کے عدم استحکام کی دلیل ہے۔ اگر اس کو استحکام حاصل ہوتا تو پھر یہ نت نئے الفاظ اپنے اندر پیدا نہ کر لیتی، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہ ہوتی اگر اس کے اندر استحکام ہوتا۔ اس کے اندر عدم استحکام ہے۔ اب یہاں عدم استحکام کا مطلب یہ ہے کہ لغت جو ہے، زبان جو ہے، عربک لینگویج جو ہے یہ اشتقاق کی زبان ہے۔ اس کے اندر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نئے اور جدید الفاظ جو ہے وہ پائے گئے ہیں، جیسا کہ ہم نے رادیو پڑھا تھا، پرانا لفظ تھا، اور رادیو کے مد مقابل جو ہے میزیاء لے آئے ہیں۔ بہرحال اس پر ہم نے ایک الگ لیکچر کے اندر بحث کیا ہے۔ آپ اس سے آگے پھر اس کے وظائف کو دیکھیں تو اس 5ویں پوائنٹ سے آگے پھر اس کے وظائف بیان کر رہے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ لوگوں کی وراثت کی محافظ ہے جس کے مالک قبائل ہیں۔ یہ لوگوں کی وراثت کی محافظ ہے کون؟
لغت یہ لوگوں کی وراثت کی محافظ ہے۔ اب لوگوں کی وراثت کے اندر جو ہے وہ ان کی ثقافت بھی آ جاتی ہے، ان کی زبان بھی آ جاتی ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ لوگوں کی وراثت کی محافظ ہے، یعنی لوگوں نے جو وراثت میں چھوڑا، زبان چھوڑی، اقدار چھوڑے، ویلیوز چھوڑی، تو ان کی یہ محافظ ہے، اور اس وراثت کے مالک جو ہے وہ قبائل ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ جذبات اور خیالات کی نشاندہی کرتی ہے یا ان کو ابھارتی اور اثر انداز کرتی ہے۔ دیکھیں فرما رہے ہیں یہ جذبات اور خیالات کی نشاندہی کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جذبات اور خیالات کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جذبات اور خیالات کو بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر زبان نہ ہوتی تو جذبات اور خیالات کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے فرمایا کہ یہ جذبات اور خیالات کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی ان کو بیان کرتی ہے یا ان کو ابھارتی اور اثر انداز کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں تو لوگوں کے درمیان رابطے کے ذریعے سماجی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، یعنی اسی زبان، لغت اور لینگویج کے ذریعے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ رابطے اور سماجی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا معلومات کی ترسیل ہوتی ہے۔ پانچویں پر فرما رہے ہیں کہ اسے خیالات اور جذبات کے اظہار کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات اوپر جو ہے نا نمبر 2 کے تحت بیان کی ہے، ادھر ہی نمبر 2 کے تحت بیان کر دیا ہے، لیکن پھر نمبر 5 کے تحت اسے الفاظ تبدیل کر کے ایک اور اسلوب کے تحت لائے ہیں، بہرحال بات ایک ہی ہے۔ اس سے آگے آپ 2.5 کو دیکھیں کہ عربی زبان اور مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت۔ یہ دنیا کی سامی زبانوں میں سے ایک ہے اور دنیا بھر میں وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے، کیونکہ 422 ملین لوگ اسے بولتے ہیں اور وہ زیادہ تر عرب دنیا اور کچھ ہمسایہ خطوں میں مرکوز ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 18 پر اہمیت اللغہ العربیہ سے دیکھیں کہ عربی زبان کی اہمیت، صفحہ نمبر 18 پر عربی زبان کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو عربی زبان کی اہمیت کے اندر سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، عربی زبان مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اس کے بغیر مختلف عبادات قبول نہیں کی جاتی، جیسا کہ قرآن کریم اس کے ساتھ نازل ہوا، یعنی اسی کے اندر نازل ہوا، اور بہت سے عیسائی چرچ ایسے ہیں جو عربی زبان میں اپنی رسومات ادا کرتے رہے ہیں کافی عرصے تک، اور یہ بھی واضح رہے کہ یہودیوں کے بہت سے علمی اور مذہبی کام بھی قرون وسطیٰ میں عربی زبان میں ہوئے ہیں۔ عربی زبان کی اہمیت کے حوالے سے جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے، باقی اختصار کی وجہ سے آپ صفحہ کے آخر میں خصائص اللغۃ العربیہ سے دیکھیں گے، تو یہاں سے عربی زبان کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں۔ عربی زبان کی خصوصیات میں سے سب سے پہلی خصوصیت جو کہ صفحہ نمبر 19 پر بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ التمایز الصوتی۔ اگر عربی زبان کو، اب اس پوری عبارت کا مفہوم کیا ہے، میں مفہوم ایسا عرض کرتا ہوں جو کہ ترجمہ کے قریب ترین مفہوم ہو، تاکہ آپ کو مفہوم کے طور پر بھی وہ مواد پیش کیا جائے، ترجمہ کے طور پر بھی کیا جائے، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب مفہوم کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو بات کو اچھی طرح سمجھ پائیں گے، جب ترجمہ دیکھیں گے تو آپ اپنی کنٹینٹ کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ اب تمایز الصوتی کو دیکھیں تو اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ اگر عربی زبان کو لسانیات کے معیار کے تابع کیا جائے تو عربی دنیا کی وہ زبان ہوگی، تو عربی زبان دنیا کی وہ زبان ہوگی جو شرائط کو بہترین طریقے سے پورا کرتی ہے، کیونکہ انسانی جسم میں آواز کے تمام ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ اختصار کی وجہ سے نمبر 2 پر الاشتقاق کو دیکھیں کہ عربی زبان اشتقاقی زبان ہے، عربی زبان اشتقاقی زبان ہے، یعنی کہ ایک ہی کلمہ سے ہم طاقت رکھتے ہیں کہ نکالیں متعدد کلمات۔ مشتق، جسے اب آپ اگر مشتق کی تعریف دیکھ لیں تو یہ اشتقاق آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گا، یعنی عربک لینگویج جو ہے یہ ایک اشتقاقی زبان ہے، یہ الفاظ کریٹ کرتی ہے، حالات کے مطابق الفاظ کو پیدا کرتی ہے۔
اگر آپ مشتق سے واقف نہیں ہیں تو برائے مہربانی آپ گوگل پر جا کر صرف مشتق کی تعریف سرچ کر لیں تو آپ کو یہ بات واضح طور پر سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال دیکھیں، الاشتقاق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان اشتقاقی زبان ہے، یعنی کہ ہم ایک ہی کلمہ سے طاقت رکھتے ہیں کہ نکالیں متعدد کلمات جو کہ مختلف چیزوں پر دلالت کریں، متعدد کلمات نکالیں اور وہ متعدد کلمات متعدد چیزوں پر دلالت کرتے ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے۔ اور جب ان کلمات کی بنیاد کی تحدید کی جائے تو وہ لوٹے ایک ہی اصل کی طرف، یعنی جب ان کلمات کی بنیاد، ان کلمات کے مادے کو دیکھا جائے تو وہ ایک ہی اصل کی طرف لوٹ رہے ہوں، ایک ہی جگہ سے نکلے ہوں۔ بہت سے عربی الفاظ، آگے فرماتے ہیں، بہت سے عربی الفاظ کی مترادفات بھی ہوتے ہیں، اور واضح رہے کہ ان مترادفات کے نکلنے کی وجہ قریش کا مختلف عربی لہجوں کے ساتھ تعامل یا رابطہ ہے۔ اب جو یہ فرمایا کہ بہت سے مترادفات بھی ہیں عربی الفاظ کے، اور پھر ان مترادفات کی وجہ بتائی کہ ان مترادفات کی وجہ ہے کہ قریش کا مختلف عربی لہجوں کے ساتھ تعامل یا رابطہ ہے۔ اب قریش کا جو ہے مختلف عربی لہجوں کے ساتھ تعامل اور رابطہ کیسے رہا ہے، آگے اسی کوڈ کے اندر چل کر بیان کر دیا جائے گا ایک جگہ پر کہ اپنا حج کے موسم میں ان کا مختلف قبائل سے تعامل ہوتا تھا، اور اسی طرح تجارتی روابط بھی قریش کے تھے۔ تو اس طرح جو ہے قریش نے دوسری قبائل سے بھی جو اچھے اور فصیح و بلیغ الفاظ تھے وہ لے لیے اور اپنے لہجے میں استعمال کرنا شروع کر دیے۔ تو اس وجہ سے اس قرشی لہجے کے اندر، یا آپ قریشی لہجہ کہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنا تعامل کی وجہ سے مترادفات پیدا ہوئے۔ اور آگے فرما رہے ہیں، اور علماء لغت نے جمع کیا عربی زبان اور اس کے مترادفات کو تمام عرب قبائل سے، وہی بات کہ قریش نے وہاں سے لیے کہ اب علماء لغت نے بھی ان تمام مترادفات کو جو ہے تمام عرب قبائل سے لیا، اور انہوں نے صرف قریش سے کلمات لینے پر اختصار نہیں کیا، یعنی انہوں نے صرف قریش سے کلمات نہیں لیے بلکہ دوسرے قبائل سے بھی لیے ہیں۔ تیسرے نمبر پر الاعراب ہے، یہ الاعراب نہیں الاعراب ہے، جسے ہم زبر زیر پیش پڑھتے ہیں۔ اعراب سے قاری کو مساوی الفاظ کے معنی میں فرق کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اعراب کے بنیادی مفہوم کے طور پر یہی ایک جملہ کافی ہے کہ اعراب جو ہے یہ مددگار ثابت ہوتا ہے پڑھنے والے کے لیے معنی میں فرق کرنے پر۔ جب آپ اعراب جانتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش اور عربی کے اندر استعمال ہونے والے مختلف اعراب کی حقیقت اور ان کی ماہیت سے آپ واقف ہیں، تو آپ مختلف معنی کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، الفاظ کے معنی کے درمیان آپ کو فرق کرنے میں مدد ملتی ہے۔ صفحہ نمبر 20 پر مواجہۃ التغیرات سے دیکھیں، یعنی تبدیلیوں کا سامنا کرنا۔ عربی زبان معاشرے میں رونما ہونے والی تمام تبدیلیوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک اشتقاقی زبان ہے، جس اشتقاق پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، جس سے ہم ایسے الفاظ اخذ کر سکتے ہیں جو اس دور کی ترقی اور دریافتوں کے مطابق ہوں۔ آگے المرونت سے دیکھیں۔ عربی زبان کی خصوصیت اس کی لچک ہے، اور یہ کہ یہ اصطلاحات سے بھری پڑی ہے، جیسا کہ یہ قادر ہے فصیح الفاظ کے استعمال کے مقابلہ میں اجنبی الفاظ کے استعمال پر۔ اللغت و طرق جمعیہا، زبان اور اسے یکجا کرنے کے طریقے۔ زبان ایک انسانی مظہر ہے اور رابطے اور احساسات اور خیالات کے تبادلے کا ذریعہ ہے۔ یہ صوتی علامتوں کا مجموعہ ہے۔ ان احساسات اور خیالات کو انجام دینے کے لیے جو بولے اور سنے گئے، مشاعر اور افکار کی ادائیگی اور اظہار کے لیے یہ علامتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مفردات، الفاظ اور جملے بناتے ہیں۔ صفحہ 21 پر آ جائیں آپ، تو یہاں پر عربی زبان سامی زبانوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ عربی زبان سامی زبانوں میں سے ایک ہے، یہ کامل پیدا نہیں ہوئی، دوسری زبانوں کی طرح یہ بھی ترقی کے مراحل سے گزری۔
پیچھے میں نے عرض کیا تھا نا کہ مرور زمانہ سے اس کے اندر تبدیلیاں آئیں، اس نے جدید تقاضوں سے یہ زبان جو ہے ہم آہنگ ہوئی. وہی بات فرما رہے ہیں کہ یہ سامی زبانوں میں سے ایک ہے، یہ مکمل طور پر بنی بنائی ہوئی نہیں تھی، یعنی کامل پیدا نہیں ہوئی، بلکہ دوسری زبانوں کی طرح اس نے بھی ترقی کے کئی مراحل دیکھے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں اور اس کی تدوین کا زمانہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کب مدون ہوئی، اس کی تدوین کا زمانہ معلوم نہیں ہے. اہم بات یہ ہے کہ اس نے قدرتی طور پر نشو و نما پائی ایک طویل عرصے کے بعد. قدرتی طور پر نشو و نما پائی ایک طویل عرصے کے بعد، یعنی نشو و نما کا مطلب یہ ہے کہ یہ آہستہ آہستہ بڑھتی رہی زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ. بہرحال ترجمہ یہ ہے کہ یہ اہم بات یہ ہے کہ اس نے قدرتی طور پر نشو و نما ایک طویل عرصے کے نشو و نما پائی ایک طویل عرصے کے بعد. اس کی کتابت کے شواہد لوٹتے ہیں دوسری صدی میلادی کی طرف، اور اس میں نشاط نمودار ہوئی خیالات اور سوچ کے اختلاط کے ساتھ، یعنی خیالات اور سوچ کے ملنے کے ساتھ اس کے اندر نشاط نمودار ہوئی، جو کہ مکمل ہوئی حج کے موسموں کے دوران. جیسا کہ پیچھے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج کے موسموں کے درمیان جو ہے اختلاط ہوتا تھا قریش کا دوسرے قبائل سے. بہرحال صفحہ کے آخر میں فقط مرت بعدت اطوار سے دیکھیں، فقط مرت بعدت اطوار آپ کو نظر آ رہا ہے صفحہ کے آخر میں. یہاں سے دیکھیں، یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد پہلے عربی زبان کئی مراحل سے گزری، یعنی نزول قرآن سے پہلے عربی زبان کئی مراحل سے گزری، اور وہ مراحل یہ ہے. صفحہ 22 پر دیکھیں تو پہلے ہے الطور الاول. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی میں لہجوں کا مرکب تھا اور اس کی شروعات 2 لہجوں سے ہوئی. لہجہ قبائل بنی عدنان جو کہ جزیرہ نما عرب کے شمال میں تھے، اور دوسرا لہجہ قحطانی ہے. عدنانی لہجہ نے استفادہ کیا قحطانی لہجہ سے اور پھر اسی پر غالب آ گیا، یعنی عدنانی لہجہ پہلے قحطانی لہجے سے عدنانی لہجے نے استفادہ کیا، الفاظ لیے، پھر عدنانی لہجہ اسی قحطانی پر غالب آ گیا. پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا آغاز اس وقت ہوا جب قبائل جنگوں، حج اور بازاروں میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے. یہاں قریش کو مذہبی حاکمیت حاصل تھی، جیسا کہ انہوں نے شام، یمن، فارس اور حبشہ کے لہجوں سے الفاظ لیے. تیسرا مرحلہ دیکھ لیں. اس کا آغاز قرآن کریم کے نزول سے ہوا، جس نے اس زبان کی حاکمیت اور عزت کو مکمل کیا. یعنی تیسرا مرحلہ قرآن کریم کے نزول سے ہوا. اس مرحلے میں اس زبان کی حاکمیت اور عزت مکمل ہو گئی. یہ ایک اہم چیز تھی اس زبان کے لیے، اور اس کی اصلاح میں حدیث نبوی کا واضح اثر تھا. یہاں اس زبان میں مذہب کے اثر سے نئے الفاظ داخل ہوئے، اور کچھ الفاظ کے معنی ترقی کی نوعیت کے مطابق بدل گئے. اختصار کی وجہ سے صفحہ 24 پر 2.9 نشاط الروایت اللغویہ سے دیکھیں. اب نشاط الروایت اللغویہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ لغوی روایت کا ظہور. قبل از اسلام معاشرہ ایک جاہل معاشرہ تھا جو زبان کو سوائے حس کے قبول نہیں کرتا تھا، اور قبائل گویا خبروں اور آثار کی گنتی کے لیے ایک تاریخی ریکارڈ تھے. اسلام کے ظہور کے ساتھ ہی زبان کے کئی پہلو اور سطحیں ہو گئی، یعنی اسلام کے ظہور کے ساتھ زبان کے کئی پہلو بن گئے اور زبان کی کئی سطحیں ہو گئی. اس سے آگے آپ تفسیر القرآن سے دیکھیں. یہاں سے قرآن پاک کی تفسیر پر بات کر رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا جسے قبل از اسلام شاعرانہ ورثے میں تقویت ملی تھی، اس لیے اس اثر کی طرف واپسی مسلسل جاری تھی آیت کے مواد کی تائید کرنے کے لیے. یعنی آیت کے اندر جو الفاظ اور مواد پیش کیا گیا اس کی تائید کرنے کے لیے. قرآن نے استعاروں کا بھی تذکرہ کیا، جس نے قدیم شاعری میں مسلسل تحقیق کی حوصلہ افزائی کی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم ان حقیقی یا استعاراتی استعمال سے ہٹ نہ جائیں جن کے عرب اپنی کلام میں عادی تھے. مختلف قرآنی تراکیب میں جیسا کہ تقدیم، تاریخ، حذف اور اضمار وغیرہ. قبل از اسلام شاعری عربوں نے
نئے اسلوب کی طاقت اور اظہار کی شان کے اعتبار سے جو کچھ حاصل کیا تھا اس کا عروج تھا، لیکن قرآن کریم کے اسلوب کے سامنے یہ ناکام رہی۔ ان کے اظہار کی شان اور اس کا عروج تھا، عرب شاعری کا جو عروج تھا اور اس کے اظہار کی جو شان تھی، یہ قرآن کریم کے اسلوب کے سامنے ناکام رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب اللہ قوم پرستانہ رجحانات کے ساتھ ساتھ زبان کو بیان کرنے والی پہلی داعی ہے، کہ جس نے قوم پرستانہ رجحانات اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم یہ پہلا داعی ہے اس معاملے میں۔ صفحہ 25 پر وَهَكَذَا كَانَتْ الدَّوَافِعُ جَمْعُ اللُّغَةِ لَا تَخْرُجُ عَنْ ثَلَاثَةِ عَوَامِلٍ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان کو جمع کرنے کے محرکات 3 عوامل پر منحصر ہیں۔ زبان کو جمع کرنے کے محرکات 3 عوامل پر منحصر ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کے راگ کا خوف، موسیقی کے مانے ہوئے ضابطوں۔ اب راگ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ قرآن کے راگ کا خوف۔ اب راگ کیا ہے تو اس کی ذرا تعریف دیکھ لیں۔ موسیقی کے مانے ہوئے ضابطوں کے مطابق سروں کی بندھی ہوئی ترتیب کو راگ کہتے ہیں، یعنی ہم جسے سر کہتے ہیں اسی کا نام راگ ہے۔ دوسرے نمبر پر عربی زبان پر قابو پانے اور اسے راگ سے محفوظ رکھنے کی خواہش۔ تیسرے نمبر پر میراث پر فخر کرنا۔ اب یہاں پر ہے آگے الاخذ عن الاعراب، یہاں اعراب نہیں ہے، پیچھے اعراب کا لفظ تھا جس سے مراد زبر زیر اور پیش والے اعراب تھے، یہاں اعراب ہے یعنی دیہاتی۔ اب یہاں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بصرہ دیہاتیوں سے ملے تاکہ ان سے زبان لیں، کیونکہ دیہات کی زبان سب سے زیادہ معتبر لسانی عبارت ہے۔ اختصار کی وجہ سے صفحہ 26 دیکھیں۔ وَكَانَ الرُّوَاةُ يَجْمَعُونَ، اور راویوں نے مختلف قبائل سے سنی ہوئی باتوں کو مختلف لہجوں کے ساتھ جمع کیا، اس لیے زبان میں مترادف، مشترک اور متضاد کا پایا جانا ضروری ہے۔ الاخذ عن الاعراب کے بنیادی مفہوم کے طور پر میرے خیال میں یہی تفصیل کافی ہے، یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ راویوں نے مختلف قبائل سے سنی ہوئی باتوں کو مختلف لہجوں کے ساتھ جمع کیا، اس لیے زبان میں مختلف لہجوں کے اندر جمع کرنے کی وجہ سے زبان کے اندر مترادفات، مشترک اور متضاد پائے گئے۔ تو اختصار کی وجہ سے جو بنیادی مفہوم ہے وہ میں نے یہی عرض کر دیا ہے۔ آگے اسی صفحہ آگے جو ہے اسی مفہوم کی تفصیل میں جا رہے ہیں، مختلف حوالوں سے اس کی تفصیل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسی صفحہ پر 2.13 یعنی 2.13 کے تحت دیہاتیوں کی طرف رحلت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ پہلی صدی میں اہل بصرہ اور اہل کوفہ تمام عرب تھے، سوائے ان لوگوں کے جو ان کے موالی تھے، اور یہ عرب مختلف قبائل میں سے تھے، اور جن لوگوں نے دیہاتوں کی طرف سفر کیا ان میں خلیل بن احمد اور یونس بن حبیب ہے۔ آگے صفحہ 27 پر ولا شک ان الذهاب المجموعہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد رہے کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ولا شک ان الذهاب المجموعہ، یہاں پر آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صفحہ جو ہے نا کہ میں اس صفحہ کا مفہوم انتہائی مختصر طور پر عرض کروں گا۔ ولا شک ان الذهاب المجموعہ سے آگے جو مفہوم عرض کروں گا وہ انتہائی مختصر ہوگا، اور جو مفہوم میں مختصر عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ولا شک ان الذهاب المجموعہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس گروہ کا صحرا کی طرف ہجرت کرنا شہری علاقوں میں لہن کے پھیلاؤ اور بدویوں کا ٹھکانہ تھا، جن کی زبانوں پر غیر عربوں کے اختلاط کے آثار نظر نہیں آتے تھے، یعنی میل جول کے آثار جو ہے وہ نظر نہیں آتے تھے، اختلاط کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے قیس، تمیم اور اسد سے سیکھا، یعنی انہوں نے بنو قیس، بنو تمیم اور بنو اسد سے سیکھا۔ یہاں پر یہ مطلب ہے انہوں نے قیس، تمیم اور اسد سے سیکھا، تو یہاں افراد مراد نہیں ہے بلکہ قبائل مراد ہے کہ انہوں نے بنو قیس، بنو تمیم اور بنو اسد سے سیکھا۔
اس سے آگے والے پیراگراف میں تحدید زمانی اور مکانی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ زمانہ جہالت سے چوتھی صدی کے آخر تک ہے۔ اس سے اگلے پیراگراف میں طبقہ ثالثہ اور طبقہ چوتھا جو ہے، چوتھے طبقے پر رابعہ طبقہ جو ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر آپ صفحہ نمبر 28 پر 2.8 سے دیکھیں، جس کا اردو مفہوم یہ ہے کہ راویوں کی سرگرمیوں کے کچھ پہلو 2.8 سے بیان کر رہے ہیں کہ قدیم راویوں نے جن موضوعات کے بارے میں لکھا وہ عربوں کی نظروں میں آیا اور وہ اپنی تحریروں میں زبان کے امتزاج کے دائرہ سے باہر نہیں گئے، اور ابواب اور درجہ بندی میں ان کے موضوعات جامع تھے، جیسا کہ یہ فطرت میں پائی جانے والی چیزوں سے متعلق ہے، بشمول حشرات، نبات اور انسان۔ 2.15 سے بصرہ میں روایت کی سرگرمی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیں تو فرماتے ہیں بصرہ کے علماء عربیوں سے زبان سیکھتے تھے اور ان کی فصاحت و بلاغت کو جانچنے کے لیے ان کے لیے ایک خاص طریقے سے سوالات مرتب کرتے تھے۔ یعنی بصرہ کے علماء دیہاتیوں سے زبان سیکھتے تھے، پھر ان دیہاتیوں کی فصاحت و بلاغت کو جانچنے کے لیے ایک خاص طریقے سے ان کے لیے سوالات مرتب کرتے تھے، جن کے ذریعے سے ان کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ یعنی ایک سوال نامہ ان کے لیے تیار کر دیتے تھے، اور ان میں سے اکثر شاعروں کی طرف سے راگ الاپنے کے خوف سے اس کے انتخاب میں سختی کرتے تھے۔ اختصار کی وجہ سے صفحہ 29 پر نشات الروایہ فی الکوفہ سے دیکھیں، یعنی کوفہ میں روایت کی ابتدا یا سرگرمی جو ہے وہ کیا تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ روایت محدود تھی شعر و شاعری پر، شاعری کے عرب عنصر کے رجحان کی تسکین کے لیے، پس ہجرت کی علماء نے دیہاتوں کی طرف شعراء اور روات سے سما کے لیے۔ آگے روات اور ان کی علمی خدمات کو بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دیہات کی طرف سفر کیا ان کی علمی خدمات کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ 2.17 یعنی 2.17 پر اجمال مسئلۃ جمع اللغہ سے دیکھیں، یعنی زبان کی جمع کا عمومی مسئلہ جو ہے، زبان جمع کرنے کے مسئلے کے بارے میں ہم نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ کہہ کر سکتے ہیں کہ یہ ان مراحل سے گزرا ہے۔ یہ ترجمہ ہے آپ کے کنٹینٹ کا جو میں نے عرض کیا۔ پہلا وہ مرحلہ جہاں پہلے علماء نے شواہد کو جمع کیا، خواہ وہ کچھ بھی تھا، اور اسے چھوٹے رسالوں میں چھوٹے موضوع کی شکل میں ترتیب دیا۔ پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جہاں پہلے علماء نے، اوائل کے علماء نے شواہد کو جمع کیا، خواہ وہ کچھ بھی تھا، یعنی وہ شواہد کچھ بھی تھے، اور اسے چھوٹے چھوٹے رسالوں میں چھوٹے چھوٹے موضوعات کی شکل میں ترتیب دیا۔ صفحہ نمبر 30 پر جو ہے نمبر 2 میں، نمبر 2 جو پوائنٹ نقطہ نظر آ رہا ہے اسے دیکھیں۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا مرحلہ جو ہے یہ موضوع پر کتابیں لکھنے کا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ دوسرے مرحلہ میں موضوع پر کتابیں لکھی گئیں، یعنی موضوع پر لکھنے کا مرحلہ ہے، جیسے نحو کے موضوع میں سیبویہ نے کیا۔ تیسرا مرحلہ موضوع پر محیط بڑی جامع کتابیں لکھنے کا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ایک موضوع کے متعلق انہیں جو شواہد پہلے مرحلے میں یہ تھا کہ ایک موضوع کے متعلق جو شواہد انہیں میسر آئے انہوں نے چھوٹے چھوٹے رسالوں میں چھوٹے چھوٹے موضوعات کی شکل میں لکھ دیے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس پر پھر باقاعدہ کتابیں لکھنا شروع ہو گئی، جیسا کہ مثال دی ہے کہ جی نحو کے موضوع پر جو ہے سیبویہ نے کیا، یعنی تحریر کی کتاب لکھی نحو کے موضوع پر۔ تیسرا مرحلہ جو ہے اس میں موضوع پر محیط بڑی جامع کتابیں لکھنے یا پچھلی کتابوں کی وضاحت کرنے کا مرحلہ ہے، یعنی اس مرحلہ کے اندر موضوع پر ضخیم قسم کی کتابیں لکھی گئی، یا جو پیچھے والی کتابیں موجود تھیں، پہلے 2 مراحل کی جو کتابیں تھیں ان کی وضاحت کی گئی اس مرحلہ کے اندر۔
چنانچہ پہلا مرحلہ الفاظ کو جمع کرنے سے متعلق تھا، یعنی ہر چیز کو لکھنا، اور دوسرا مرحلہ کسی موضوع سے متعلق الفاظ کو جمع کرنا تھا۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ الفاظ کو جمع کرنے سے متعلق تھا، یعنی صرف الفاظ جمع کر دیے گئے، اس میں موضوع نہیں دیکھا گیا، الفاظ کو اکٹھا کر لیا گیا۔ دوسرے مرحلہ کے اندر پھر موضوع کے تناسب سے الفاظ کو جمع کیا گیا، موضوع کی مناسبت سے الفاظ کو جمع کیا گیا، جو الفاظ جس موضوع کے متعلق تھے انہیں اسی موضوع کے تحت لایا گیا۔ اور تیسرا مرحلہ ایک جامع لغت کی شکل میں تھا، جس میں الفاظ شامل تھے ایک خاص انداز میں، ایک خاص انداز میں، یعنی یہ وہی مرحلہ ہے جس میں بڑی بڑی جامع اور ضخیم کتابیں لکھی گئی۔ اختصار کی وجہ سے 2.18 یعنی 2.18 جمع مفردات اللغت العربیہ والادب العربی سے دیکھیں، یہاں سے عربی زبان کے مفردات کو اور ادب عربی کے جمع کرنے کو بیان کر رہے ہیں، یعنی ادب عربی کے جمع کرنے کو اور ادب عربی کے مفردات کی جمع کرنے کو بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرماتے ہیں جمع مفردات اللغت العربیہ، کہ عربی زبان کے مفردات کا جمع کرنا۔ تو پہلے نمبر پر ہے کہ ماہرین لسانیات نے انہیں پہلے عباسی دور میں جمع کرنا شروع کیا، یعنی عباسی زمانہ، عباسی اول، الدور العباسی الاول، یعنی پہلا عباسی دور۔ ماہرین لسانیات نے انہیں مفردات لغت عربی کے مفردات کو پہلے عباسی دور کے اندر جو ہے وہ جمع کرنا شروع کیا اور ان کے قواعد کی ابتدا قائم کی۔ صفحہ 31 پر دیکھیں، کان فی العالم الاسلامی لغتان، یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اسلامی دنیا میں دو زبانیں تھیں، پہلی صحیح یعنی تحریر اور ادب کی زبان، دوسری بول چال کی زبان۔ پہلی فصیح بھی آپ کہہ سکتے ہیں، صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، فصیح کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی تحریر و ادب کی زبان، اور دوسری بول چال کی زبان یعنی مبلدین کی زبان۔ تیسرے نمبر پر دیکھیں تو جن علماء کو زبان کے ذخیرہ الفاظ کو جمع کرنے کا مسئلہ درپیش تھا، جن علماء کو ذخیرہ الفاظ کو جمع کرنے کا مسئلہ درپیش تھا، انہوں نے صحرا کا سفر کرتے ہوئے وہاں کے باشندوں سے زبان کے اصول لیے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ علماء نے سفر کیا، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے ان کے لیے، میں نے عرض کیا تھا کہ سوال نامے بنا لیے، یعنی ایک خاص ترتیب سے سوال بنائے جن کے ذریعے سے ان کی فصاحت و بلاغت کی جانچ کی جا سکے۔ بہرحال جن علماء کو زبان کے ذخیرہ الفاظ کو جمع کرنے کا مسئلہ درپیش تھا، انہوں نے صحرا کا سفر کرتے ہوئے وہاں کے باشندوں سے زبان کے اصول لیے، اس بنیاد پر کہ ان کی زبان میں کوئی خرابی نہ ہو، جیسا کہ عربوں کے علاوہ دوسروں کے اختلاط سے شہروں کی زبان میں خرابی واقع ہوئی۔ آپ دیکھیں، جیسا کہ عربوں کے علاوہ دوسروں کے اختلاط سے، اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ غیر عرب لوگوں کا عربوں کے ساتھ اختلاط ہوا، غیر عرب لوگوں کا عرب لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوا، تو شہروں کے اندر رہنے والوں کی زبان کے اندر جو ہے وہ فصاحت نہیں رہی جو دیہاتوں میں تھی، کیونکہ دیہاتوں میں اختلاط کم تھا، باہر سے آئے ہوئے غیر عرب لوگ دیہاتوں میں نہیں رہے بلکہ عرب کنٹریز کے شہروں میں جا کر رہے ہیں، عرب ممالک کے شہروں میں رہے ہیں، اس لیے جو ہے ان کا اختلاط کی وجہ سے عربوں کا فصیح لہجہ شہروں کے اندر متاثر ہوا، ڈسٹرب ہوا، اس وجہ سے جو ہے نا فرمایا کہ جی شہروں کے اندر جو ہے وہ زبان کے اندر خرابی واقع ہوئی۔ اس خرابی سے مراد یہ ہے کہ ان کی فصاحت متاثر ہوئی۔ چوتھے نمبر پر دیکھیں تو اہل علم نے زبان کو درست کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ اختلاط ہوا لہجوں کا اور الفاظ کا اور فصاحت متاثر ہوئی، تو پھر اہل علم نے زبان کو درست کرنے کی کوشش کی اور یہ ظاہر کیا کہ اس میں فصیح کیا ہے اور موضوع اور ضعیف کیا ہے، یعنی پھر اس پر باقاعدہ انہوں نے محنت کی، کام کیا، اور اس محنت اور کام کے اندر انہوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی، یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس عربی زبان کے اندر فصیح کیا ہے، موضوع یعنی من گھڑت کیا ہے، ضعیف کیا ہے، کمزور کیا ہے، یعنی آپ یہ کہیں کہ فصیح کیا ہے اور غیر عربوں کے اختلاط کی وجہ سے
فصیح کیا ہے اور غیر عربوں کے اختلاط کی وجہ سے لغت کی فصاحت جو ڈسٹرب ہوئی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں، اس کو انہوں نے پھر ظاہر کر دیا اور واضح کر دیا۔ آگے زبان جمع کرنے کے مراحل کو بیان کر رہے ہیں۔ میں ان مراحل کا خلاصہ صرف عرض کر دیتا ہوں آدھی سطر کے اندر۔ پہلا مرحلہ زبان کے مفردات کو لکھنا ہے بغیر کسی ترتیب کے، زبان کے مفردات کو لکھنا ہے بغیر کسی ترتیب کے۔ دوسرا مرحلہ ایک موضوع سے متعلق الفاظ کو جمع کرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ لغات کی تالیف کا ہے۔ صفحہ 32 پر عربی ادب کے جمع کرنے اور درست کرنے کو بیان کر رہے ہیں۔ میں اس کا بھی خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی ادب کا جمع کرنا اسی طرح ہے جس طرح زبان کا جمع کرنا ہے، یعنی جس طرح زبان کو جمع کیا گیا اسی طرح عربی ادب کو جمع کیا گیا۔ آپ ذرا دوبارہ دیکھیں تو ترجمہ یہ ہے کہ عربی ادب کا جمع کرنا اسی طرح ہے جس طرح زبان کا جمع کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ادبی علماء نے پہلے عباسی دور میں اس کی تصحیح اور تدوین شروع کی۔ تیسرے نمبر پر فرما رہے ہیں سب سے مشہور کتب جو ہم تک پہنچی ہیں جس میں عربی ادب کے منتخب اشعار اور نثر کو یکجا کیا گیا ہے، وہ کون سی مشہور کتب ہے؟ الکامل للمبرد، کتاب البیان والتبیین للجاحظ، اور کتاب الاغانی از ابو الفرج الاصفہانی، یہ مشہور کتب ہے۔ چوتھے نمبر پر پہلے عباسی دور میں ایسے عظیم شاعروں کا ظہور ہوا جنہوں نے عربی شاعری کو اپنی شاعری سے مالا مال کیا، یعنی عربی لغت کی شاعری کو انہوں نے الفاظ اور ان الفاظ کی فصاحت و بلاغت سے مالا مال کر دیا۔ یہ پہلے عباسی دور کی بات ہے۔ آگے پھر چند شعراء کے اسماء ذکر کیے ہیں جنہوں نے مطلب عرب شاعری کے اندر جو ہے ایک بہترین کردار ادا کیا اور عرب شاعری کو جو ہے وہ اصطلاحات سے اور فصاحت و بلاغت سے بھر دیا۔ ان کے اسماء ذکر کر رہے ہیں آگے، اختصار کی وجہ سے جو ہے نا میں ان کے اسماء ذکر نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے کنٹینٹ پر موجود نظر آ رہے ہیں کتاب کے صفحہ پر، تو آپ برائے مہربانی ان کے نام دیکھ لیں۔ اختصار کی وجہ سے صفحہ نمبر 33 پر آ جائیں۔ اس صفحہ پر علم النحو پر بات کرتے ہوئے نمبر 1 اور 2 کے تحت بصرہ اور کوفہ میں علم النحو کے مراکز کو بیان کرتے ہوئے تیسرے نمبر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بصرہ اور کوفہ کے علم النحو کے مکاتب فکر کے مابین علمی تنازع اور اختلاف رہا ہے۔ میں نے خلاصہ کر دیا ہے کہ پہلے اور دوسرے 3 نکات ہیں نا، پہلے اور دوسرے کے تحت بصرہ اور کوفہ میں علم النحو کے مراکز کو بیان کر رہے ہیں کہ بصرہ میں علم النحو کا مرکز، علمی مرکز، اور کوفہ میں علم النحو کا علمی مرکز، یہ بیان کیا پہلے اور دوسرے میں۔ تیسرے نمبر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بصرہ اور کوفہ میں علم النحو کے مکاتب جو تھے ان کے مابین ایک علمی تنازع اور اختلاف رہا ہے۔ اختصار کی وجہ سے آپ صفحہ نمبر 34 دیکھیں۔ الاول، عربی علماء نے زبان کو جمع کرنے کے لیے 2 راستے اختیار کیے۔ پہلا، زبان کے الفاظ کو جمع کرنا اور اس کے معانی کی بنیاد پر اس کی درجہ بندی کرنا۔ انہوں نے ایک جگہ ایک موضوع سے متعلق الفاظ جمع کیے تاکہ اس لسانی تعلق سے متعلق الفاظ کو ایک پیغام میں جمع کیا جا سکے۔ یہ کام جن میں یہ الفاظ شامل ہوتے ہیں انہیں معنی کی لغت یا عنوانات کی لغت کہا جاتا ہے۔ ایک کتاب میں کئی عنوانات شامل ہو سکتے ہیں، لہذا لغت میں بہت سے ایسے عنوانات شامل ہیں جو زبان کے تمام الفاظ کا احاطہ کر سکتے ہیں، اور یہ وہ قسم ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ذہن اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دوسرا، زبان کے مفردات کو جمع کرنا اور اس کے الفاظ کو دیکھ کر اس کی درجہ بندی کرنا۔ لسانی الفاظ کو ایک مخصوص ترتیب میں ترتیب دیا جاتا ہے حروف کی طرف دیکھتے ہوئے جو کہ بنتے ہیں اس سے۔ صفحہ نمبر 35 پر دیکھیں، معاجم المعانی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے تحت 2 اقسام ہیں۔ ایک، لسانی پیغامات جن میں ایک موضوع کے ذریعے الفاظ شامل ہوں، لسانی پیغامات جن میں ایک موضوع کے ذخیرہ الفاظ شامل ہوں۔ کیا ترجمہ ہے؟ ذرا دوبارہ سنیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو لسانی پیغامات ہیں ان کے تحت جو عبارت آپ کے سامنے ہے اس کا ترجمہ یہ ہے،
पहले नंबर को देखें, पहले पॉइंट को, तो इसका ये तर्जमा है कि लिसानी पैगामात जिनमें एक मौजू के ज़ख़ीरा अल्फाज शामिल हों, चाहे उनका मौजू कुरान से मुतल्लिक हो या हदीस या इन दोनों के अलावा किसी और से, यानी लिसानी पैगामात में एक ही मौजू के ज़ख़ीरा अल्फाज शामिल होंगे। अब ये आम है कि वो मौजू कुरान के मुतल्लिक है, वो मौजू हदीस के मुतल्लिक है या इन दोनों के अलावा किसी और चीज़ के मुतल्लिक है, लेकिन ये बात है कि उसके अंदर एक ही मौजू के मुतल्लिक ज़ख़ीरा अल्फाज जो है वो मौजूद होंगे। दूसरे नंबर पर वो माजिम जिनमें मुतअद्दिद लिसानी मौज़ूआत के लिए ज़ख़ीरा अल्फाज हों, खा वो मुख्तसर हों या वसी। आगे अर्रसाइलुल लुग़विय्या के तहत कुतुबुल ग़रीबैन को बयान के बारे में बता रहे हैं। फिर मज़ीद तफसील करते हुए कुतुब ग़रीबुल कुरान और कुतुब ग़रीबुल हदीस को अलग अलग ज़िक्र कर रहे हैं। पहले कुतुबुल ग़रीबैन के बारे में बताया, फिर कुतुब ग़रीबुल कुरान को अलग ज़िक्र कर दिया, कुतुब ग़रीबुल हदीस को अलग ज़िक्र कर दिया। आगे सफ़ा 36 पर रसाइलुल लुग़विय्या उख़रा के मुताल्लिक़ कुतुब और उनके मुअल्लिफ़ीन के अस्मा को ज़िक्र कर रहे हैं। सफ़ा 36 पर रसाइल लुग़विय्या उख़रा के मुताल्लिक़ कुतुब और उनके मुअल्लिफ़ीन के अस्मा को ज़िक्र कर रहे हैं, और ये सिलसिला सफ़ा 40 तक चला जाता है। इसके बाद इसी सफ़ा 40 पर अरबी लुग़तों में मौजमी स्कूल्स यानी मौजमी थाट्स और निसाबी तरक्की के तहत 3 मनाहिज को बयान कर रहे हैं, जो कि सफ़ा 43 तक चले जाते हैं। सफ़ा 44 पर अल मौजमुल अरबी फ़ी इल्म लुग़तिल हदीस के उन्वान के तहत जदीद लिसानियात में अरबी लुग़त को बयान करते हुए फरमा रहे हैं कि जब आप जदीद लिसानियात की बात करते हैं तो इससे मुराद वो जदीद साइंसी बुनियादें, असूल और नज़रियात हैं जिन्हें मग़रबी उलमा, मुहक्किकीन या स्कॉलर्स ने ज़ुबान के मैदान में उस्तवार किया और उनमें कमाल हासिल किया, और उन्हें शाये करने और पेश करने का सेहरा उनके सर जाता है। इख्तसार कर रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। सफ़ा 45 के आखिर में इन्नल मुस्तलाह से ये कह रहे हैं कि जदीद लिसानी फ़िक्र में इस्तिलाह अल-मुअज्जम जदीद माहिरीन लिसानियात के मुताबिक इसके 2 तसव्वुर हैं। अब पहले देखें कि सफ़ा 46 जो है अल-मुअज्जम यानी जदीद माहिर लिसानियात के मुताबिक इसके कितने 2 तसव्वुर हैं। सफ़ा 46 पर आम की इस्तिलाह के तहत पहला तसव्वुर बयान कर रहे हैं उमूमी, ये उन लुग़वी इकाइयों का मजमुआ है। आम के तहत क्या कह रहे हैं कि ये उन लुग़वी इकाइयों का मजमुआ है जो किसी लिसानी गिरोह की ज़ुबान को तश्कील देते हैं, यानी ये उन अल्फाज का मजमुआ है जो एक ज़ुबान को तश्कील देता है और लिसानी ग्रुप के अराकीन में उसके इजहार के लिए काबिल इस्तेमाल होता है। दूसरा कौन सा है? ख़ास है। ख़ास ये है कि लुग़वी अल्फाज को किसी किताब में दर्ज किया जाता है किसी किस्म की तरतीब और तारीफ़ से। तदवीन शुदा ज़ख़ीरा अल्फाज मुसन्निफ़ीन में से किसी एक का ज़ख़ीरा हो सकता है। इख्तिसार के पेश नज़र यूनिट नंबर 2 यानी सफ़ा 53 पर देखें, 53 सफ़ा देखें। इस यूनिट में माजिमुल अल्फाज पर बात कर रहे हैं और इसकी बाकायदा गुफ्तगू सफ़ा नंबर 63 से देखें आप, 63 से। सईद बिन औस की किताब अन-नवादिर फ़िल लुग़ा से माजिमुल अल्फाज पर बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस सबक में इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अन-नवादिर फ़िल लुग़ा पर मेरे इसी चैनल पर सर्च बार में जाकर आप 4904 सर्च बार मेरे चैनल पर चले जाएं, फिर चैनल पर जाकर सर्च बार में जाएं, सर्च बार में आप 4904 टाइप करेंगे, 4904 टाइप करेंगे तो आपके सामने 4904 के कुछ असबाक शो होंगे। उनमें से सवाल नंबर 1, तवज्जो से सुन लें, उनमें से सवाल नंबर 1 सेमिस्टर आटम 2023 का जो लेक्चर और सबक है वो अन-नवादिर फ़िल लुग़ा पर है। वहाँ से अन-नवादिर फ़िल लुग़ा जो है उसको आप सुने और समझ लें। इसके अलावा मेरे इस YouTube चैनल AIOU अरेबिक लर्निंग विद अनीसुर रहमान पर BS अरबी और MA अरबी के हवाले से एक बेहतरीन इल्मी ज़ख़ीरा मौजूद है, और बिलखुसूस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए बाकी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा का ख़ुसूसी ख्याल रखा है। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाला सबक जो है वो आप तक पहुँचता रहे और आप इस इल्मी
مواد سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آخر میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو ضرور اطلاع میسج کیجئے گا یا کال کیجئے گا 0336 86 11 340 پر، تاکہ اس غلطی کی اصلاح کی جا سکے۔ اور ہاں باقی یہ النوادر فی اللغہ جو ہے ہمارے 4904 کے کسی لیکچر میں بیان نہیں کی جائے گی۔ جو ایک گھنٹے کے جتنی لیکچر اپلوڈ ہوں گے ان میں النوادر فی اللغہ جو ہے بیان نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ ہمارے سوال نمبر 1 سمسٹر آٹم 2023 کے لیکچر کے تحت موجود ہے، وہاں سے آپ اسے دیکھ کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔